اچھا پہلے یہ بتائیے آپ کس مسلک سے ہیں؟ میں اہل سنت وال جماعت سے ہوں. اور وہ عباس بھائی وہ تو اہل چوائس ہے. آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ بولیں گے. وہ اہل چوائس ہے عباس بھائی, یہ نیا فرقہ آیا ہے مارکیٹ میں. وہ اپنی نہیں مرضی سے جون سی نہیں حدیث میں نہیں پکڑتے ہیں اسے میں نے بند کر لیتے ہیں, جون سی چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, ان کی مرضی ہوتی ہے, وہ اہل چوائس ہے سر, آپ اپنی بات رکھیں, ان کو چھوڑ دیں, وہ آپ میں کے بس ایک کا روگ لفظ نہیں ہے. استعمال کر رہا ہوں اور بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی اس لفظ کے بعد لوگوں کو یہ بھی تو پتا چلے گا کہ یار یہ کٹر مسلمان کیا ہوتا ہے. یہ ایک یعنی کہ عقیدے کو لے کے یہ بات کی جاتی ہے. میں ایک کٹر سنی ہوں. اچھا آپ کٹر سنی ہے, وہ کون سے لیکن اپنا بریلوی والے سنی ہے کیا دیوبندی والے جی سنی ہے, کون سے والے سنی ہے؟ جی الحمدللہ بریلوی مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتا ہوں, اور ہمارے ہاں صرف ایک ہمارے عالم جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے مولانا بڑے عالم, ان کا نام احمد رضا خان ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس ہاں حوالے پتہ سے ہے ہمیں بھی. جی یہ لیجیے عباس بھائی آگے چلیے. جی جی السلام عباس علیکم. بھائی آ گئے. میرے بھائی نے مجھے بلایا تو میں آ گیا. جی حکم. جی عباس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ چاہیں تو ہلکا سا آپ اشارہ بھی دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا آپ کس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں. جی میں کوئی ایسی بات نہیں, میں صاف صاف کہہ دوں گا, میں مسلمان ہوں جی, صرف مسلمان. دیکھیں میرے مسلمان تو لیے سارے ہی ہیں جی. آپ کو دیکھیں بولا مسلمان یار تو اہل یہ چوائس ہے. نہیں کہ جی کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ اہل سنت وال جماعت ہو گئے یا اہل تشیع ہو گئے یا اہل حدیث ہو گئے یا ایک جو دیوبند ہوتے ہیں, اصل میں یہ مکاتب فکر ہیں کہ بھی آپ نے یعنی کہ آپ کے ٹیچرز جو ہیں نا وہ یعنی کہ کس یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا, جی بتاتے تو سب اسلام کی بات ہے نا, تھوڑا جی بہت اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے. لیکن میں اس آپ پہ کوئی تنزیہ بات کرتے ہوئے یہ بات نہیں پوچھ رہا تھا. نہیں کوئی نہیں, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ, صحیح سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جہاں تک قرآن کا مطالعہ کیا, حدیث کا مطالعہ کیا ہے, اس میں مجھے جی قرآن نے صرف یہی کہا ہے کہ تم مسلمان ہو, تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مسلمان کہا, نہ سنی کی بات ہوئی نہ شیعہ کی بات ہوئی. تو میں صرف اس آپ واسطے کہ کی اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں. اللہ نے کہا فرقے نہ بناؤ, کہ فرقے جو جی بنائیں گے یا رسول اللہ وہ تم میں سے نہیں ہے, میں ان کے ساتھ کوئی ان کا کر لوں گا حساب. تو میں فرقے سے بھاگتا ہوں, میں نہیں مانتا کسی فرقے کے کسی کو فرقہ باری ہونی چاہیے. میں سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, جو کلمہ پڑھ لے وہ میرا بھائی ہے, شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی ہو. آپ کی اس بات سے اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی اس بات سے کوئی بھی انہیں کے ڈس ایگری کرے. یہ آپ نے بالکل ایک حق جی سچ یہ تو بات کی قرآن ہے. کی بات ہے, جی میری بات نہیں ہے, جی قرآن کی بالکل. بات ہے. جی جی بالکل. تو یہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک بات ہو رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا, تو اس کی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میری یہ رائے ہے کہ یہ جو حدیث ہے, اس کے حدیث کے اندر ہڈن ڈیفیکٹس ہیں, اور یہ حدیث ہے کہ جو یہ متواتر حدیث بھی نہیں ہے, اور یہ ایک ہی چین ہے, 10 حدیثیں ایک ہی چین سے ہیں, 2-3 حدیثیں ڈفرنٹ چین سے ہیں, اور یہ 10 حدیث میں حدیثیں ایک ہی چین سے ہیں, 2-3 حدیثیں ڈفرنٹ چین سے ہیں. جی ہاں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ایک ہے آج عبداللہ کے تک نام سے 2-3 حدیثیں ڈفرنٹ چین سے ہیں, ساری حدیثیں ایک ہی چین سے ہیں. دو, یار آپ تھینک یو. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ایک ہے عبداللہ پتہ نہیں کون عبداللہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 10 حدیثیں ہیں وہ عبداللہ عروہ پتہ سے, نہیں کون عبداللہ ہے, محمد کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا, پتہ نہیں کون ہے ہاں یار, عبداللہ پتہ نہیں کون ہے وہ یار, عبداللہ بن مطلب تھے. تو یہ عبداللہ کا عبداللہ مطلب ہے پتہ نہیں کون عبداللہ عبداللہ ہے. کا نا, عبداللہ کا مطلب ہے سلیو آف گاڈ. صرف اچھا ایڈم اس ان میں کو کوئی عرفان بھائی وہ سے بات کر لینے میں دو یہ تھوڑا, بات کہنے کو یہ عرفان کر بھائی رہا ہوں کاؤنٹر کہ کریں گے ان اس کو. حدیث میں ہڈن ڈیفیکٹ یہ ہے کہ عروہ جو سے تھے نا, وہ ان سے حدیث آئی ہے 10 حدیثیں, ایک ہی روایت ہے. اس میں انہوں نے یہ ہے کہ وہ مدینہ میں رہے 70 سال, آخری 10 سال انہوں نے گزارے ہیں کوفہ میں. مدینہ میں ان کے بہت سارے شاگرد تھے, کسی ایک شاگرد نے مدینہ کے ایک شاگرد نے بھی ایک حدیث کوٹ نہیں کی ہے. جتنے بھی شاگردوں نے کوٹ کیے وہ سارے عراق سے تھے, ٹھیک ہے. یہ پہلی بات ہے. امام مالک بھی ان کے شاگرد تھے, انہوں نے بھی اپنے موطا مالک میں یہ حدیث نہیں لے کر آئے. یہ ایک پرابلم ہے. اور کچھ کہتے ہیں کیونکہ ان کی یادداشت چلی گئی تھی, تو جب وہ کوفہ میں یا بصرہ میں گئے ہیں تو انہوں نے وہ جو عشر تھا نا اس کو ڈراپ کر دیا. انہوں نے کہا تھا ستۃ العشر کہ 16 اور تسعۃ العشر 19, وہ عشر ڈراپ کیا اپنی یادداشت کی وجہ سے, اور اس یادداشت کی وجہ سے وہ پھر وہ اس کو 16 کو 6 بن گیا اور 19 کا 9 بن گیا. یہ ایک اس کا پہلو ہے. اس کے 2-3 اور بھی پہلو ہیں. تو میں اس واسطے سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر ہڈن ڈیفیکٹ ہے. جی میں بات کروں گا اجازت ہو تو. جی
جی دیکھیں میں نے جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر نا کافی اس بات کو اچھالا جاتا ہے، تو میں نے یعنی کہ اس کے بارے میں کچھ تحقیق کی، تو میں آپ کو جس نتیجے پر ہم پوری دنیا کے مسلمان جس نتیجے پر پہنچے ہیں، ظاہر ہے جس بات کے اوپر اجماع امت ہوتا ہے اسی بات کی کو لوگ اسی بات کی کوئی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے۔ جو اجماع امت سے ہٹ گیا، اجماع امت سے مراد یہ نہیں کہ جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، وہ اس بات کے اوپر تو ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا نام ہی مسلمان ہے، باقی تو ایک یعنی کہ شناخت کی ایک بات ہوتی ہے کہ انسان کا پتہ چلے کہ یہ کس مکاتب فگر سے اس نے ٹیچنگز حاصل کی ہیں۔ باقی ہم یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس بات کے اوپر اگر یہ جو باقی ہمارے بھائی ہیں اگر یا جو باقی جو ایتھیسٹ ہیں یا جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان تک یہ نالج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال نہیں تھی، ان کی عمر زیادہ تھی، بھری ہوئی ہیں ویڈیو سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کئی جو احادیث میں 9 سال عمر ملتی ہے تو دیکھیں جی حدیث اصول حدیث کے اندر یعنی کہ باقاعدہ طور پہ یہ قانون اسی لیے رکھا گیا کہ اس کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ تو ایسا بھی ہے کہ جب دشمنان اسلام نے کئی احادیث کو یعنی کہ ایک من گھڑت باتوں کو یعنی کہ السلام علیکم عرفان صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا جی عرفان بھائی ایک بات کروں، آپ نے ایک بات کی ہے، ایک بات کی ہے، ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک سیکنڈ نہیں، عرفان صاحب مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ماجون مرکب تو نہیں بنانا نا، ہم نے ماجون مرکب نہیں بنانا۔ میں عرفان صاحب کے لیے آیا ہوں، اسی طرح چلتی رہے گی۔ عرفان عرفان بھائی نے ایک بات کی ہے، مجھے اس بات کو ذرا کہتے ہیں کہ اچھا آپ سب لوگ رک ساحل جائیے، بھائی ذرا مجھے ایک بات سب لوگ رک جائیے۔ عرفان صاحب آتے ہیں یہاں پہ آ کے یہ ایتھیسٹ لوگوں کو یا نان مسلم لوگوں کو حرام زادہ کہتے ہیں، کس لحاظ سے کہتے ہیں یہ بتائیں؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پروف شدہ بات ہے۔ اچھا یہ وہی والے عرفان بھائی ہے کیا؟ آپ اس کے بدلے میں مجھے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں مجھے کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کہیں آپ مجھے۔ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کلیئر ہے نا، میں تو یہ بات میں نے آپ کو بولی ہے۔ میرے لحاظ سے آپ حرام زادے ہو۔ آگے چلیں، خدا پہ بحث کریں، ابھی کریں خدا یار پہ بحث۔ آپ 1 گھنٹہ لگاتار مجھے یہ گالی دیتے رہے نا، میں نے آپ کو بولا کہ میں آپ کو میں نے 2 بار دی ہے اور اب میں آپ سے خدا پہ بحث کروں گا، کرنی ہے یار۔ پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے، جب ہم میں بات کریں، آپ کو دیکھیں میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی، آئی ایم سوری پلیز میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی نا، آپ ہر سوال کے اوپر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بات ہوئی نہیں، میری آپ کی بات ہوئی نہیں، آپ نے حرام زادہ کہا، کیوں تم حرام زادے ہو؟ یار اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، دنیا کا ہر آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں۔ اچھا 1 منٹ، میں نے ان دونوں کو میوٹ کیا ہے۔ سر یہ ذرا دلیل دینے دیں انہیں واپس پلیز سر، دلیل کو دلیل دینے دیں، عرفان کو دلیل دینے دیں۔ صبر لیں جی، عرفان سے دلیل لیں جی، عرفان سے دلیل لیں جی۔ میں دلیل دلیل ہے ان کی طرف سے، بڑی ضروری دلیل آنے دیں پلیز، عرفان صاحب دلیل دیں۔ میری طرف سے نہ ہے، میں 1 لائنر، ٹھیک ہے نا، میں 1 لائن میں اس بات کو ختم کروں گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ایسے الفاظوں کا چناؤ کروں جو آپ لوگوں پر گراں بھی نہ گزریں، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کے پوری دنیا کے جو 56 یا 57 مسلمان ملک ہیں، تمام یک زبان ہو کے اس لفظ کو میں بیان کروں کہ اس دن بھی جو ہماری بات کی، ہمارے مسلمانوں کا ایمان عین بتا رہا ہوں۔ دیکھو میں بہت سخت الفاظوں کا یا کسی ایسی چیز کا نام نہیں دوں گا کہ آپ لوگ برہم ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں دلیل یہ ہے کہ جانوروں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کتے کو کتا ہی بولیں گے، کبھی بھی ہم اس کو پگ نہیں بولیں گے۔ اب اس بات کی میں آپ پر طنز مارنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، آگے چلیں یار، آگے چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو حرام زادے کو حرام زادہ بولیں گے، ظاہر اس کو حلال زادہ نہیں بول سکتے نا یار۔ ایک سیکنڈ حرام زادہ نہیں، آپ نے ابھی حرام زادہ نا اپنے کرتوتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے نہیں دی۔ سو بیسیکلی جس کی کرتوتیں حرام زادہ والی وہ حرام زادہ ہوا نا۔ آپ لوگوں کو اگر ہم میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں
تو آپ بولیں دنیا کے سامنے اب میں بولتا ہوں اب سنیے گا ذرا عرفان صاحب سنیے گا دلیل ان کی بھی سن لیں گے آپ کی بھی سنیں گے ایک سیکنڈ رکیں سو بیسیکلی اسی لاجک سے محمد کا والد بھی آگ میں ہے محمد کی والدہ بھی آگ میں ہے وہ لہذا محمد بذات خود حرام زادہ ہوا کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں حرام زادے تھے آپ کی اس دلیل کے مطابق کیونکہ وہ دونوں جہنمی اور ہم لوگ بھی جہنمی ہیں اور ہماری حرکتیں وہی ہیں تو محمد بھی حرام زادہ ہوا ان کے والدین بھی حرام زادے ہوئے بات ختم پوری کائنات اگر مل جائے نا اور ہمارے پیارے نبی کو گالیاں دے ان کی شان میں کمی ہو ہی نہیں سکتی بے شک پوری کائنات مل کے گالیاں دے پوری کائنات مل کے اور آپ کو پتہ ہے جب میں نے یہ بات بولی ہے کہ یہ پوری کائنات مجھ سے اس ٹائم ناراض بھی ہو گیا ہے پوری کائنات نے جواب دیا ہے کہ ہم اپنے آقا کے وفادار ہیں ان کو میوٹ کرے میں دلیل دوں گا میری دلیل یہ ہے کہ یہ آدم زاد کہلاتے ہیں آدم کے بیٹے اور بیٹی نے آپس میں سیکس کیا تھا یہ ان کی اولاد ہے یہ حرامزادے ہیں ہم نہیں ہے ہم ایولیوشن سے ہیں یہ آدم کے بہن بھائی چدائی کی اولاد ہیں یہ حرامزادے ہیں اچھا ایک منٹ جگر صاحب آپ اتنے وہ نہ ہو میں آپ کو تھوڑا سا ریموو کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات رکھ دی ہاں نہیں میں صرف ایک جملہ بولوں تاکہ آپ لوگ کنٹینیو کر لیں میں صرف ایک جملہ بول دوں گا تاکہ آپ لوگ کنٹینیو کریں اور تاکہ اچھا نہیں اچھا عرفان بھائی ایک جملہ سر آدھی میں رکو نا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے آ کر عباس بھائی کو بلوایا آپ یقین کریں ایک جملے کی بات پلیز سر میرے بھائی ایک جملے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جسے کہتے ہیں نا مجھے ہر بندے کی کچھ شوق ہوتے ہیں مجھے ایک فشنگ کا شوق ہے اور جو ایک میں نشانہ بازی کرتا ہوں تو میرے یار دوست ہمیشہ مجھے تانا مارتے تھے یار تیرا نشانہ کمزور ہے اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے نشانہ لگایا تھا نا الحمدللہ وہ نشانے پر لگا ہائے 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 اس کو بھی آخری موت کے سانس تک ان جیسے لوگوں کو آرام نہیں آنے والا محمد کے والد کو بھی آرام نہیں آ رہا وہ بھی آگ میں سڑ رہا ہے برے طریقے سے اللہ نے اس کے بھی پچھواڑے میں زنجیریں ڈال کے منہ سے نکالی ہوئی ہیں اور آگ میں بھون رہا ہے اور محمد کی والدہ کو بھی اور یہی تمام صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے تھینک یو سو ویری مچ آپ نے بتایا اور آپ کا نشانہ بالکل آپ کا نشانہ بالکل ٹھا کر کے لگا ہے محمد رسول اللہ آف اسلام کے والد اور والدہ دونوں جہنم میں سڑ رہے ہیں بقول محمد صاحب کے خود اور وہ سڑ رہے ہیں اچھا عرفان اسلم صاحب اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے اگر صحیح حدیث میں اگر یہ ہے کہ حضرت محمد صاحب کے جو والد ہے اور والدہ ہے وہ دونوں یعنی جہنم میں ہے اگر یہ یعنی آپ کا کیا موقف ہے اس پہ دیکھیں ہمارا تو یہ ایمان ہے ٹھیک ہے نا وہ یعنی کہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں اور یعنی کہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا پھر ان سے ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا ایک ان کی ایک شان ہے ان کا ایک مقام ہے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولوں کہ ہمارے جب آپ کا کیا موقف ہے کہ وہ جہنم میں ہے یا نہیں ہے یعنی وہ جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ پوچھ رہا ہوں میں یار آپ مجھ سے صرف جہنم کی بات کریں نا کیونکہ میں جہنم میں جانے والوں کو تو جانتا ہوں جنت والوں کی تو بہت بڑی لسٹ ہے میں ان کا نام ہی نہیں لے سکتا یار دیکھو مسئلہ یہ ہے نا آپ کو عام کا پوچھے نا آپ سیب کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دیکھیے اسکرین Verily a person said, Messenger of Allah, where is my father? He said, he is in hell, fire. When he turned away, جب وہ مرا, he the holy prophet, Prophet محمد نے کہا, بلایا اور کہا, Verily, یقین جانو, میرا باپ اور تمہارا باپ دونوں آگ میں ہیں, جہنم میں سڑ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ان کے پکوڑے بن رہے ہیں. جی یار ویسے یہ جو ایڈم بھائی ہے نا میں ان کے بارے میں مجھے کل پرسوں یار دوست کہہ رہے تھے کہ یار اس بندے سے یہ پوچھنا کہ مرنے کے بعد اس کو جلایا جائے گا یا دفنایا جائے گا ٹھیک ہے نا تو مجھے رات کے وقت ایک بزرگ بات سنیں میں بحیثیت مسلمان یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہلے یقین نہیں تھا کہ خوابوں میں بزرگ آتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کیونکہ میں جواب نہیں دے سکا مجھے مرے ہوئے قبروں کے اندر وہ کہتے آ جاتے ہیں خواب میں شیطان آتا ہے صرف بزرگ نہیں آتا شیطان آتا ہے بات تو سن لینا بات تو سن لیں ایک بزرگ میرے جیسے گناہگار بندے کے خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ اپنے جا کے دوستوں کو بول دو بیٹا پریشان مت ہو
یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں جو گستاخ ہیں ان کو نہ جلایا جائے گا نہ ان کو یعنی کہ دفنایا جائے گا, ٹھیک ہے نا. ان کو یعنی کہ قدرتی طور پہ ان کی آتما کو تو جو ہوگا یعنی کہ ان کے جو جسموں کو ہے نا وہ اگر ان کو کچھ بھی کیا جائے ان کو دوبارہ زندہ کر کے پاگل کتوں کے آگے ڈالا جائے گا. اب میں بزرگوں کی بات تو ٹال نہیں سکتا, لیکن میں نے 10 کتے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں نے 10 کتے رکھے ہوئے اور وہ مسلمان ہیں اور وہ روزے سے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھا کر ہی اپنی افطار کریں گے. تو آپس میں ایک شیر کتے نے بولا کہ یار اس میں تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا. کتوں کا بھی روزہ رکھوا دیتے ہو. پھر فیصلہ ہوا کہ آپ لوگ کتے بھی نہیں کھائیں گے, سور کھائیں گے. ایڈم بولنے تو تکلیف ہوا ان کو, ایڈم بولنے تو تکلیف ہوا ان کو. یار آپ لوگوں کو نہ دفنایا جائے, بارے میں بتاؤ نا, کیا تم لوگ کو دفنایا جائے گا یا تم لوگ کو جلایا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے سوروں کے آگے ڈالا جائے گا. ایک منٹ عرفان بھائی یہ بتاؤ کہ یہ اتنے مہان بزرگ تھے کون, وہ کچھ نام پتہ بتا کے گئے؟ جی میں ان کا نام بھی لیتا ہوں, نام بھی لے لیتا ہوں, میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں. تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان کی اسٹریم میں آ کے کبھی قرآن اور حدیث پڑھ کر نہ بتائیں. پھر کیا پڑھ کے بتائیں؟ ویدس آپ یہ دیکھیں, اگر کیا پڑھ کے بتائیں, کیا پڑھ کے بتائیں, کیا پڑھ کے کیا بتائیں, یہ تو ہے کہ نہیں پڑھ کے کیا بتائیں, یہ بھی بتائیں نا کہ کیا پڑھ کے بتائیں. آپ کو پتہ ہے ان بزرگوں کا آپ نے لکھا ہے وہ بتا دیں یار. اچھا یہ دیکھیں کیا ہوا ان کے بارے میں بتاؤں, میرے پاس کیا کرامت ہے. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں. آپ کے 3 دن پہلے آپ لوگ کو لائیو اسٹریم میں ننگا کر دیا تھا میں نے. 3 دن پہلے کوئی بات نہیں سر, سارے یہاں پہ آتے ہیں ننگا کرنے کے لیے. سب کو بڑا شوق ہے, مسلمانوں کو بڑا شوق ہے, مسلمانوں کو بہت شوق نظر آ رہی تھی, وہ گورو کی وہی پوری دنیا نے دیکھی ہے. یار مسلمانوں کو بہت شوق ہے ننگا دیکھنے کا, لوگوں کو, ہمیں نہیں ہے. یہ دیکھیں محمد صاحب کو جب آپ گریٹنگ دیتے ہیں نا تو اللہ میاں ان کی جو روح ہے نا, مسلمانوں کلمہ پاک کی قسم وہ بندہ ننگا ہو گیا تھا. اچھا میں ان کو تھوڑا نکال رہا ہوں. اچھا ایڈم, لیکن سب سے پہلے ان کو وہ جو حدیث ہے اس پہ تو پہلے پوچھا جائے, بعد میں نیکسٹ. سر وہ ذرا بھی پہلے ان کے بزرگ بھی دیکھ لینا. محمد صاحب کو اللہ میاں روز تکلیف دیتا ہے. کیوں؟ پہلے اس میں روح ڈالتا ہے تاکہ اس تک سلام پہنچے, وہ سلام کا جواب دیتا ہے, پھر اللہ روح نکال لیتا ہے. روز دن میں لاکھوں بار محمد اس ڈیتھ اور ایگنی کی تکلیف سے بار بار گزرتا ہے بیچارہ. اچھا تو اس کو بلائیں واپس, اسے بتائیں کہ یار تیرے بزرگ میں اللہ نے کس وقت روح ڈالی, کیونکہ وہ تو مرا ہوا قبر کے اندر ہے, اس میں اللہ نے کس وقت روح ڈالی تھی, اور یہ کس طرح ثابت ہوا کہ اس میں روح آ گئی ہے کہ وہ تمہارے پاس ڈریم میں آ گیا. دوبارہ ہم جائیں گے اس کے اوپر, لیکن ان کو بہت تکلیف رہتی ہے. بلائیں واپس سر, بلائیں, بولنے دیں. لیکن میں وہ مہان بزرگ کا نام اور ان کا عہدہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مہان بزرگ تھے کون. سر وہ اللہ کی طرح اومنی پریزنٹ ہے نا ان کے سال بھائی. میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں سر آپ نہیں کہہ سکتے. عرفان بھائی یار میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. ہاں میں آپ لوگ یہ باتیں سن کرنا ان بزرگوں سے یعنی کہ وہ یہ تو 3 دن کی پہلے کی بات ہے نا کہ بچے دیکھو تم دل جلاتے ہو, دیکھو اللہ نے ان کو ننگا کر دیا. آپ ہمارے پیارے نبی کا جب نام محمد لیتے ہیں نا, گالی آپ بعد میں دیتے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے, نام محمد لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو قدرت, آپ لوگ ہمارے پیارے نبی کے نام کو آپ لوگ چوم لیتے ہیں. نام تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں, یہ میرے پیارے نبی کا معجزہ ہے. اوکے معجزہ ہے, معجزہ ہے. بعد میں بے شک بکواس کرو, پہلے تمہیں بھی چومنا پڑتا ہے. ان کی شان ہی ایسے ہے, میرے آقا علیہ السلام کی شان ہی ایسے ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں نام لو. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے. ایک منٹ انتظام کیا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے. ایک منٹ عرفان بھائی, ایک منٹ. عباس بھائی آپ بھی انگوٹھے چومتے ہو کیا محمد صاحب کا نام لینے کے ٹائم پہ؟ نہیں, انہوں نے کہا منہ, جب آپ کہتے ہیں منہ محمد کہتے ہیں تو آپ کی زبان, آپ کے ہونٹ چوم لیتے ہیں نام محمد, ہونٹ کٹھے ہوتے ہیں نا, وہ چومنے والی بات ہوئی نا. آپ نے کہا محمد, منہ, وہ بات کی انہوں نے, بڑی اچھی بات کی ہے. سبحان اللہ. عباس بھائی آر یو سیریس؟ نہیں, میں نے ان کی اس بات کی بات کی ہے. واقعی اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی زبان آپ کا منہ کٹھا ہوتا ہے تو نہیں چمی نہیں, وہ نیچرلی ان کے نام جس طرح آتا ہے تو آپ کے ہونٹ کٹھے ہوئے بولتے ہیں نا تب بھی آپ کا منہ چومتا ہے, کیونکہ اس میں بھی میم آتا ہے, میم کے لیے ہونٹوں کو جوڑنا پڑتا ہے. حرامی وہاں پہ بھی چمی بن جاتی ہے. سر دیکھیں وہ پھر اب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوگی نا, دونوں چمیاں جو ہو رہی ہیں محمد پہ بھی اور حرامی پہ بھی, سر وہ سیم طرح کی چمیاں ہو رہی ہیں. اچھا عرفان کو عباس بھائی, آپ کو سچی میں ایک لاجیکل انسان سمجھا تھا عباس بھائی. نہیں, وہ انہوں نے بات صحیح کی ہے.
بات صحیح ہے. ایڈم نے بھی صحیح کہی ہے. یہ اب انگریزی چینل پہ جا کے بولیں گے.